إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. انتہائی قابل عزت، قابل قدر، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں وہ ہے اہل قرآن کا مقام و مرتبہ. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل اذان میں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، میں اپنی بات کی شروعات اللہ تعالی کے اس فرمان سے کروں گا جس میں اللہ تعالی نے فرمایا: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا. اللہ العالمین نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیں ایک پاگل خاتون ہے. وہ پاگل خاتون کا کام یہ ہے کہ وہ کام دن بھر محنت سے اچھے طریقے سے کرتی ہے، اچھے طریقے سے کسی کام کی شروعات کرتی ہے اور اس کو انجام تک پہنچاتی ہے، لیکن جب فائدہ اٹھانے کا وقت آتا ہے، جب یہ آتا ہے کہ اس کام سے کوئی فائدہ اٹھا لے وہ، تو وہ اس کام کو جو اس نے کیا اس کو خراب کر دیتی. اللہ تعالی نے کہا: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا. یہ دیکھنا مومنوں، مسلمانوں، اس پاگل عورت کے جیسے نہیں ہونا، اس بیوقوف خاتون کے جیسے نہیں ہونا. مطلب یہ ہے کہ کسی کام کی شروعات کرنا، کام شروع ہو جائے اور جب فائدہ ہونے والا ہو تو پھر اس کام کو خراب کر دینا. دیکھنا ایسا نہیں کرنا. اور شاید کہ ہم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. ہم نے رمضان میں اچھا کام شروع کیا تھا، ہم کو اللہ العالمین نے موقع دیا تھا، ہم نے 30 دن عبادتیں کی تھی، 30 دن قرآن پڑھا تھا، ایک بنیاد بنا لی تھی، ایک عادت بنا لی تھی. لیکن جب یہ ہوا کہ آپ فائدہ اٹھائیں، سال بھر پریکٹس کرنے کے بعد، 30 دن پریکٹس کرنے کے بعد یہ تھا کہ سال بھر جب اس سے فائدہ اٹھائیں تو ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دیا، ہم نے عبادتیں کرنا چھوڑ دیا. اور اگر ہم نے حقیقت میں ایسا کیا ہے تو ہم اس عورت کے طریقے سے بیوقوف ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالی نے یہاں ذکر کیا ہے اور کہا تھا کہ دیکھنا اس بیوقوف عورت
ہم نے محنت کی تھی رمضان کے اندر، لیکن اس کا جو فائدہ ملنا چاہیے وہ فائدہ ہم نہیں اٹھا رہے۔ ہم نے قرآن پڑھا تھا رمضان کے اندر، لیکن جس دن سے رمضان ختم ہو گیا اس کے بعد سے شاید ہی کہ ہم نے قرآن کو پڑھا۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ بیوقوفی ہمیں نہیں کرنا تھا۔ اور اگر ہم ٹھیک پہ جائیں اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں کہ ایسا ہوا کیوں، ہمیں قرآن چھوڑا کیوں، قرآن سے ہمارا لگاؤ جو تھا رمضان میں، تو ہمارا رب تھا جو اسے تعلق تھا، اچانک ختم کیوں ہوا؟ تو اس کی وجہ یہی سامنے آئے گی کہ اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کے اس کلام کے تعلق سے کوئی تاکید نہیں، قرآن کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے کلام سے کوئی محبت نہیں۔ اگر محبت ہوتی تو یہ قرآن نہیں چھوٹتا۔ یا تو یہ ہے کہ تعظیم نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ محبت نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہی نہیں یہ قرآن کریم ہے کیا، یہ کتاب کون سی چیز ہے۔ اس لیے جب معلومات نہیں ہوتی تو آدمی کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ آپ کے پاس یہاں بڑے سے بڑا آدمی کوئی آ جائے، امام کعبہ یہاں آ جائے، اگر آپ ان کو نہیں جانتے ہیں تو آپ ان کو اہمیت نہیں دیں گے، ہے امام کعبہ، لیکن آپ نہیں جانتے تو اہمیت نہیں دیں گے۔ وہ آپ کے بیچ میں موجود ہے، آپ کو پتہ نہیں، آپ اہمیت نہیں دیں گے۔ ایسی قرآن کیا ہے، قرآن موجود ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، اس لیے اس کو اہمیت نہیں دے رہے، اور اسی وجہ سے نہ اہمیت دے رہے ہیں نہ اسے محبت کر رہے ہیں۔ جب محبت نہیں ہے تو پھر دل میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ لہذا ضروری ہے کہ اس بات کو جاننے کی کوشش کی جائے یہ قرآن ہے کیا، اس قرآن کا مقام و مرتبہ ہے کیا، اور اہل قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ جانکاری حاصل اس لیے کی جائے تاکہ دل کے اندر حرکت آئے، اور یہ جو چیز ہم سے چھوٹ گئی ہے، جو ایک اچھا سلسلہ چھوٹ گیا ہے، وہ دوبارہ ہماری زندگی میں شروع ہو اور وہ عبادت ہماری زندگی میں آئے۔ اور یاد رکھیں قرآن ہی ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے آپ بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے، بہت ہی آسان وسیلہ ہے کہ آپ جنت کے درجات کو اس کے ذریعے سے بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جنت کے درجات کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کے حصول کے لیے شہید ہونا پڑتا ہے، جان دینا پڑتا ہے۔ جنت کوئی سستی چیز نہیں ہے، جنت کے حصول کے لیے شہادت چاہیے، لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ شہیدوں تک پہنچ جائے، شہیدوں کے درجے تک آسانی سے چلا جائے، تو اس کے لیے یہ قرآن کریم ہے، یہی ایک وسیلہ اور آسان ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکتا ہے، اور جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال بات میں کروں گا کہ اس قرآن کے بارے میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا ہے۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ بات آپ کو ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے بارے میں بتایا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے، بہت ساری سی بات بیان کی ہے۔ بلکہ ہر سورت جب آپ شروع کریں گے، سورت کے شروعات میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ یہ قرآن اس طریقے سے ہے، اس طریقے سے ہے۔ کہیں آپ کو ملے گا یہ مبین ہے، کتاب مبین کا اللہ رب العالمین نے، کہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ عزیز ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کریم ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ مجید ہے، کہیں یہ کہا اللہ رب العالمین نے کہ نور ہے، کہیں کہا کہ مبارک ہے، کہیں کہا ہدی و رحمت للمؤمنین، یہ ہدایت ہے۔ آپ دیکھیں اس قرآن کی صفات بہت ساری صفات ہیں، اور جب اس کی صفات پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ دور ہیں تو کیوں دور ہیں۔ اس کی صفت کے بارے میں موجود ہے عزیز، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کتاب عزیز ہے۔ یہ عزیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس سے دور بھاگنا چاہیں گے تو اس کے پاس عزت ہے، وہ پھر واپس آپ کی دے گا۔ اس سینے میں اگر آپ قرآن سے محبت نہیں رکھیں گے، قرآن عزیز رکے گا نہیں اس سینے کے اندر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حدیث کے اندر کہ جو حافظ بنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن اگر اس نے اس کو عزیز نہیں رکھا تو آپ کو معلوم حدیث کے اندر موجود ہے کہ یہ قرآن بہت تیزی سے اس کے پاس نکل جاتا ہے، تیزی سے چلا جاتا ہے اس کے پاس۔ عزیز ہے، اس کی صفت عزیز ہے، آپ اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے، آپ کے پاس رکے گا نہیں۔ جو سینہ ایسا ہوگا جس کے اندر اس کی محبت نہیں ہے، اس کے پاس یہ قرآن رکے گا نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا کریم ہے۔ کریم کا مطلب یہ ہے جو صاحب کرم ہوگا، صاحب کرم سے فائدہ آدمی اس وقت اٹھائے گا جب اس کے ساتھ
کریم انسان ہے، صاحب کرم ہے، آپ دور دور رہیں گے تو کیا اس سے فائدہ اٹھا لیں گے؟ نہیں اٹھا پائیں گے۔ قرآن کریم کریم ہے، کریم کرامت والی صاحب ہے، بہت زیادہ کرم ہے اس کے اندر، اور کرم اسی وقت ملے گا جب آپ قریب ہوں۔ اللہ تعالی نے اور بھی اس بات بیان کی۔ شروع قرآن آپ شروع کریں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع میں بتا دیا اللہ تعالی عام کتاب نہیں ہے، عام چیز نہیں ہے، عام کتابوں کی جیسے نہیں ہے، کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہدایت والی کتاب ہے، ہدایت چاہیے تو ہدایت ملے گی، رحمت چاہیے رحمت ملے گی۔ اور بھی آپ پڑھیں تو آپ کو تلک آیات الکتاب المبین کتاب احکمت آیات کتاب فصلت آیات، اس طریقے سے آپ کو اس قرآن کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار بتاتا ہے۔ دیکھیں قرآن عام چیز نہیں، قرآن بہت اہم چیز ہے، اور جب اہم ہے تو پھر اس کی اہمیت کو جانو، اہمیت کو جانو گے تو جو ہے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی جو مخلوقات ہیں ان کے قسمیں کھانے کے بعد بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ دیکھیے قرآن بہت اہم چیز ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، یہ قرآن جو ہے قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یعنی بہت تاکیدی بات ہے، انه لقرآن کریم، یہ قرآن جو ہے کریم ہے، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، محفوظ ہے، یعنی ہر آدمی کے استطاعت میں نہیں ہے، سب وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے محفوظ جگہ ہوتی ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں نہیں پہنچتی ہے۔ جو کتاب قرآن کی ایسی کتاب مخلوق ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جو بھی حافظ بنتا ہے، جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے، جو بھی حفظ ہے وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو چنتا ہے، آپ کو چنتا ہے، وہ چنتا ہے تو پھر آپ حفظ کرتے ہیں، وہ چنتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، کہ ہم اس کتاب کے وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں، ہم کو چنتے ہیں، یعنی چنتے ہیں ہم اپنے بندوں میں سے، چن کے اپنے کتاب کا وارث بناتے ہیں۔ تو اگر کوئی حفظ کرتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے، اس کا لگاؤ ہے جو قرآن میں سے ہے تو اس کی طرف سے نہیں ہے، اور اگر کوئی حفظ کرتا ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے نہیں ہے۔ قرآن بہت بھاری چیز ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بہت مشکل والی چیز ہے، پریشانی والی چیز ہے، اور اس قرآن کو وہی عقلیں اٹھا سکتی ہیں جو بہت بڑی عقلیں ہیں۔ بڑے دماغ والے اس کو حفظ کر سکتے ہیں، چھوٹے موٹے دماغ والوں کا کام نہیں ہے۔ قرآن آپ دیکھیں کتنی ثقیل چیز ہے، لوگ آج جس میں سے قرآن آیا آج تک اس کی تفسیر کر رہے ہیں، سوچیں اس قرآن کے اندر کتنا معنی ہے، اور اگر اس کو کسی نے اٹھایا ہوا ہے تو کیا ثقیل نہیں ہے؟ بھاری چیز نہیں ہے، ثقیل چیز ہے، آسانی سے قرآن جو ہے کسی کے سینے میں اترتا نہیں ہے، پریشانیاں لائی، اس قرآن کو سینے میں اتارنے کے لیے پریشانیاں آتی ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی شروعات بھی نزول ہوا جب اس کا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ طارق حرا کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آئی وحی، جب اس کا نزول شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں ہوئی، مشقتیں آپ نے برداشت کی، خوف ہوا، ڈر گئے، گھر واپس گئے، کہا زمبیلونی بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی، چادر اڑائیں، قصہ آپ جانتے ہیں، یہی تھا قرآن کا نزول تھا۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جلدی سے یاد کریں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں مشقت، جلدی نہیں کریں، جلدی بازی نہیں کریں، جلدی پڑھ کے اس کو جلدی سے یاد کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ مسئلہ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو آپ یاد کرنا، اس کو سینے میں بسائے رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی کے لیے اللہ رب العالمین آسانی کا پیدا کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ رب العالمین نے آسان کیا ہوا ہے تو یہ چیز بندے کو مل رہی ہے، اور اللہ رب العالمین توفیق اور آسانیاں اسی کے لیے پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں یہ کروں۔ آپ کے دل میں اگر نیت میں یہ نہیں ہے کہ آپ حافظ بن جائیں، قرآن پڑھنا آپ نہیں کر سکتے، آپ کی نیت میں اگر ہوگا، آپ سوچیں گے، دھیان دیں گے، اس کو امپورٹنس دیں گے، اس کی طرف توجہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا۔
ہیلپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا بھی جو ہے تھوڑا سا دل میں ہونا چاہیے، آپ کے اندر سچائی ہو، اس دل کے اندر سچائی ہونا چاہیے۔ اس بات کی وضاحت میں ایک مثال سے کروں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت موجود ہے، اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہوئے، 3 حضرات مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک کو جو ہے جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بہت قریب ملی، اور دوسرے کو آخر کی مجلس میں ملی، اور تیسرے آدمی کو مجلس کے اندر کوئی جگہ نہیں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ کیا میں تم لوگوں کو ان 3 لوگوں کے بارے میں خبر نہ دی تم ان کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا دیکھو تینوں میں جب یہاں اس مجلس میں آئے، ایک کی نیت میں یہ تھا، اس کے دل میں یہ بات تھی کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قریب جانا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے راستہ بنا دیا، اس کے لیے جگہ بنا دیا اور اس کو وہاں جگہ۔ دوسرے کا یہاں تھا کہ جانا ہے مجلس میں، لیکن جہاں جگہ مل جائے گی، جہاں موقع مل جائے گا وہاں بیٹھ جاؤں گا، تو اس کو وہاں موقع ملا وہاں بیٹھ گیا، اس کی نیت میں تھا، اور تیسرے کی پہلے سے نیت میں تھی کہ اس مجلس میں نہیں آؤں گا، پہلے سے یہ نیت تھی کہ اس مجلس میں حاضر نہیں ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا اس کو۔ تو اگر ہم نیت کریں، سچائی اگر ہمارے دل میں رہے گی تو انشاءاللہ یہ قرآن حفظ ہوگا، قرآن پڑھ لیں گے، قرآن سے محبت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ قرآن ہمارے پاس ملے گا نہیں، اور قرآن کو ہم حفظ نہیں کر پائیں گے، اور قرآن کے تعلق سے ہمارے اندر جو ہے محبت نہیں آئے گی۔ لہذا اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کتاب بہت اہم ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، جو لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اور شریعت نے بہت اہمیت دی ہے، ان کا مقام بہت اونچا رکھا ہے، ان کا منزلہ بہت اعلیٰ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ان للہ اہلین من الناس قالوا من یا رسول اللہ من هم قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اولیاء میں سے، اللہ کے ایک بندوں میں سے کچھ گروہ ایسا ہوتا ہے جو بہت وی آئی پی ہے، اسپیشل ہے۔ اللہ کے ایک بندوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے بہت اسپیشل ہے اللہ کے لیے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل لوگ کون ہیں، وی آئی پی لوگ کون ہیں؟ اور سوال اسی لیے ہے کہ اس میں جانا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل القرآن، کہ وہ اہل قرآن، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن یہی اہل اللہ ہیں، اللہ کے اسپیشل لوگ، خاص بندے یہی لوگ ہیں۔ اور یہ جو نسبت ملتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف اہل والی، یا اللہ رب العالمین کی طرف جو اضافت والی بات ہوتی ہے، یہ ہر مخلوق کو نہیں ملتی، بڑی مخلوق کو ملتی ہے۔ مخلوق میں جو بہت عظیم ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کو عزت والی بات اور شرف والی بات ملتی ہے، یہ اضافت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اضافت میں ایک چیز کی مثال دے کے میں بتاؤں آپ کو، بیت اللہ، بہت سارے یہاں پر گھر ملے ہوئے، لیکن یہاں پر اضافت اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف ہے، یہاں پر اس گھر کے اللہ کی طرف ہے، اس لیے اس کی جو تعلیم ہے وہ کسی گھر کی تعلیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف اضافت ہو جائے، اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی، اور یہ جو چیز مل سکتی ہے، جو چیز حاصل ہو سکتی ہے، قرآن والوں کو حاصل ہو سکتی ہے، قرآن سے جس کا لگا ہوگا اس کو حاصل ہو سکتی ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے اور اگر آپ ریسرچ کریں گے اہل قرآن کے بارے میں شریعت کے اندر کیا موجود ہے، جگہ جگہ یہ بات آپ کو ملے گی کہ جو قرآن والے ہیں، اہل قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، حامل قرآن ہیں، ان کو جگہ جگہ پر شریعت نے مقدم کیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ حافظ قرآن ہے، کوئی غلام ہے، تو اس کو سرداری مل گئی ہے، ان لوگوں کے اوپر تو آزاد ہے۔ واقعہ سنیں گے آپ لوگ نافع بن حارث رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مکہ کا والی بنایا، مکہ کے والی تھے، کسی کام سے ان سے ملاقات ہوئی عثمان کے اندر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کس کو لوگوں کے اوپر امیر بنا کے آئے ہو، کس کو ذمہ دار بنا کے آئے ہو؟
نے کہا نام لیا کسی مولا کا، ان کو میں نے بنا کے آیا ہے، ابن عزہ ہے، اس طریقے سے کوئی نام ہے، ان کو میں نے بنا کے آیا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا وہ تو مولا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم نے ان کو امیر بنایا؟ جواب دیا انہو لقارئ کتاب اللہ، کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو سب سے اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں، سب سے اچھی طریقے سے قرآن کو یہ جانتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو مانا اور کہا، اس کے بعد یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع الاخرین، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، قرآن کی وجہ سے غلام ہونے کے باوجود بھی اس کو حکمرانی مل رہی ان لوگوں کے اوپر جو آزاد ہیں، یہ شریعت کے اندر اہل قرآن کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے امامت کی جب بات آتی ہے کہ نماز میں آگے کون بڑھے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے، یہ وقت جو آ رہا ہے اللہ رب العالمین سے جو بات چیت کرنے جا رہے ہیں نماز میں، اس میں آگے کون بڑھے گا، اس کی نیابت کون کرے گا، تو اس میں بھی یہی ہے کہ پہلے دیکھو قرآن میں سب سے آگے کون ہے، سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے، جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا۔ کتاب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوگا اس کو امامت کے لیے آگے کیا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ اگر کوئی چھوٹا بچہ پیچھے لوگ بڑے بڑے اور اگر قرآن میں یہ بچے کو قرآن زیادہ یاد ہے، قرآن کے معاملات کو زیادہ اچھا طریقے سے جانتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو پیچھے ہیں، تو پھر ایک بچہ امامت کرے گا اس قرآن کی وجہ سے۔ یہ شریعت کی بات ہے۔ اور آگے آپ آئیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو دنیا کی بات ہوئی کہ دنیا کے اندر اس طریقے سے ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اگر میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بھی اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ دینی کمیٹی جو بناتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دینی کمیٹی جو بناتے تھے، اس میں وہ ان لوگوں کو تلاش کرتے تھے اس کا ممبر بنانے کے لیے، اس کا رکن بنانے کے لیے جو اہل قرآن کو جگہ دیتے تھے، اگرچہ ان کی عمر چھوٹی کیوں نہ ہو۔ شریعت کی نگاہ میں آپ دیکھیں اہل قرآن کو ہر جگہ مقدم کیا گیا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی دینی معاملات ہیں، جہاں بھی دین میں منصب کی بات آتی ہے تو اس میں اہل قرآن کو ترجیح دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اگر کہیں وفات ہوتی ہے، وفات ہونے کے باوجود کئی مسئلہ آتا ہے اس کو پہلے دفن کیا جائے، اس کو بعد میں، وہاں بھی یہ بات ملتی ہے کہ پہلے اگر دفن کرنا ہے کسی کو تو پہلے اہل قرآن۔ اور ان کے مقام کے احد کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں لوگ شہید ہیں، شہید ہے، شہادت خود ایک بڑا درجہ ہے۔ شہید ہونے کے باوجود اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات ہونے کے باوجود یہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اس کے بعد بھی آ رہا ہے کہ کس کو مقدم کیا جائے، کس کو پہلے قبر میں ڈالا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تلاش کرو ان لوگوں میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، جس کو قرآن زیادہ یاد ہوگا اس کو پہلے قبر میں لے جائے۔ یہ ہے مقام مرتبہ قرآن اور اہل قرآن کا۔ اس کے بعد آگے چلتے جب قبر سے دوبارہ نکالا جائے، جب قبر پھٹے گی اور ہم باہر نکلیں گے تو آپ کو معلوم ہے، باتیں سنتے ہوں گے کہ جو جس حالت میں جس کا انتقال ہوا ہے، جو نیک کام کرتے ہوئے جس کا انتقال ہوا ہے، اس حالت میں اٹھایا جائے۔ ایک حاجی اگر حج کے راستے میں وفات پا گیا، ایک عمرہ کرنے والا احرام کی حالت میں وفات پا گیا، تو جب قبر سے اٹھے گا تو کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کہتے ہوئے وہ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شہید ہوا ہے وہ اٹھے گا تو خون اس کے ساتھ بہتا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو یہاں اذان دیتے ہیں مؤذنین ہیں، وہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے ان کی گردنیں سب سے زیادہ اونچی ہوگی، لوگ دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اس لیے ان کو اللہ العالمین نے اس طریقے سے یہاں پر اٹھایا ہے۔ ایسی یہ قرآن، ایسی اہل قرآن ہے، جب یہ اٹھائے جائیں گے تو ان کے پاس اللہ رب العالمین اسی قرآن کو انسانی شکل میں بھیجے گا، رجل الشاہد، ایک ایسے انسان کی شکل میں، بوڑھے انسان کی شکل میں جو کام کر کر کے تھک گیا ہو، جس کو لگے گا کہ تھکا ہوا ہے،
قرآن یہ رجل یہ انسان صاحب قرآن سے پوچھے گا حل تعریفنی، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا ہوں. آپ کون ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں. قرآن کہے گا کہ میں قرآن ہوں، میں قرآن ہوں، اور جس کی وجہ سے تم کسی دوسروں کے ساتھ نہیں جاتے تھے، میرا ساتھ تم دیتے تھے، میرے ساتھی تھے، میرے دوست تھے، میرا خیال کرتے تھے، آج میں تمہارا خیال کروں گا. ٹائم پاس نہیں کرتے تھے، ادھر ضائع نہیں کرتے تھے، میں تمہارا ساتھ دوں گا. جو ٹائم ضائع کر کے آئے ہیں خلاص ان کا معاملہ ان کے ساتھ، جو تجارت کے پیچھے بزنس کے پیچھے پڑے رہتے تھے ان کا معاملہ ان کے ساتھ. آج تم سے زیادہ فائدے مند کوئی نہیں ہوگا. سب سے زیادہ اگر کوئی فائدے میں ہے تو تم. اس کے بعد یہی نہیں، اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا، قرآن جائے گا اور سفارش کرے گا. اللہ رب العالمین سے کہے گا حل لی. اللہ رب العالمین اس حافظ قرآن کو تو لباس پہنا، خوبصورت لباس پہنا، اس کی عزت کر، اس کی عزت کو بڑھا لوگوں کے بیچ، لوگ دیکھیں اس کو. حل لی. اللہ رب العالمین اس کو اچھا لباس، وہ لباس جو خوبصورتی کے لیے پہنا جاتا ہے، الگ سے لباس جو خوبصورتی کے لیے پہنا جاتا ہے، اس کو اللہ کہا جاتا ہے. حل لی. اس کو اللہ اس کی جو ہے رسپیکٹ کرے، اس کو عزت دے. اللہ رب العالمین اس کو تاج الوقار پہنائے. سوچے قیامت کا منظر ہے، جہاں پریشانیاں ہوں گی وہاں اس کو تاج الوقار پہنایا جائے. اس کے بعد قرآن اسی پر بس نہیں کرے گا، پھر کہے گا اللہ رب العالمین ابھی نہیں ہوا، مزید عزت چاہیے، مزید جو ہے اس عزت کو بڑھا. پھر اللہ رب العالمین اس کی عزت کو بڑھا کے لباس بھی دے گا، حلت الکرامہ، کرامت کا لباس پہنائے گا اس کو. اور یہ لباس دکھانے کی جو قیمتی لباس، جس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لباس کی قیمت کیا ہے. بہرحال اس کو پہنایا جائے گا. اس کے باوجود بھی قرآن ابھی رکے گا نہیں. اب قرآن آگے بڑھے گا اور کہے گا ارفع یا رب ارفع، اللہ تو اس سے راضی ہے. پھر اللہ رب العالمین کہے گا اس سے صاحب قرآن سے اقرا وارتقی، کہ پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، اور جہاں تمہارے آخری آیت جو تم کو یاد ہوگی، جہاں پہنچو گے جنت میں تمہارا درجہ ہو. یہ ہے صاحب قرآن، یہ ہے صاحب قرآن کا مقام و مرتبہ. یہ تو ہو گئی صاحب قرآن کی بات. یہی نہیں، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کے پیچھے کوشش کی ہے، ان لوگوں نے ان کو حافظ بنایا ہے، دنیا کے چکر میں پھنسے نہیں، دنیا کے وسوسے میں آئے نہیں، یہ بات ان کے دماغ میں آئی نہیں کہ اگر حافظ بنا دیں گے تو مستقبل اور فیوچر میں کیا ہوگا. ان سب کو برداشت کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا ہے. قیامت کے دن جو ہے ان کو بھی عزتوں سے نوازا جائے گا، ان کو لباس پہنایا جائے گا. یکسا من حلتین، یہ کہ والد کو یکسا احدہما یا والدہما من حلتین لا یقوم لہما اہل الدنیا، کہ ان ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا خوبصورتی والا، پوری دنیا کے لوگ اس کی قیمت بیان کرنا چاہے، اس کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہے، اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ لباس ان لوگوں کے لیے، ان ماں باپ کے لیے ہے جو والدین اپنے بچوں کو حفظ کرانے کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان کو حفظ کراتے ہیں. سوچیں یہ لباس ماں باپ کے لیے ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی قیمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے. تو وہ لباس جو حافظ قرآن کو مل رہا ہے اس کی قیمت کیا ہوگی، اس کی خوبصورتی کیا ہوگی. جو بھی خوبصورتی آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں، جو بھی خوبصورت لباس آپ نے دیکھا ہوگا اس دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا، اس کی طرف رہنمائی کی ہے. تو اگر یہاں کوئی چیز خوبصورت نظر آتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ رب العالمین نے جس کو خوبصورت بنایا ہوگا خاص کر کے وہ کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، کتنا شاندار ہوگا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور یہ چیز ملے گی ان لوگوں کو جو اہل قرآن ہیں، جو قرآن والے ہیں، قرآن سے جو لوگ محبت کرتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے قرآن کو چھوڑے نہیں، قرآن کو چھوڑے نہیں، قرآن کو ہر روز پڑھے. اہل علم نے ذکر کیا ہے، باتیں آئی ہیں کہ اگر آدمی 40 دن کے اندر قرآن کو ایک بار ختم نہ کرے تو بہت بڑا مجرم ہے. 40 دن کے اندر ایک بار قرآن کو ختم کرنا چاہیے. اہل علم نے اس بات کا ذکر کیا ہے، لہٰذا قرآن کے اوپر دھیان دے. اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو بچوں کو اپنے حافظ بنانے کی کوشش کریں، بچوں کے پیچھے پڑھیں، ہو سکتا ہے ان کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہو. لیکن قرآن کو چھوڑے نہیں، اور قرآن جو بھی حفظ کر رہا ہے، جو بھی اہل قرآن ہے، اس کی عزت کرے. اس کی عزت کرنا اللہ العالمین کی تعریف کر رہے ہیں. وہ من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم وحامل القرآن، کہ اللہ رب العالمین کے عزت اور اس کی تقریب اور اس کے جلال میں سے ہے کہ
حافظ قرآن کی عزت کی ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ سینے کے اندر جو قرآن ہے شاعر اللہ میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین کے شاعر کا خیال کرنا یہ تقوی کی دلیل ہے۔ اور حافظ قرآن کو، قرآن والوں کو بیچ کر پریشان کرنا، ان کو تکلیف دینا سب سے بڑا جرم ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر اگر لعنت کی، لعنت ایک دن نہیں، ایک مہینہ اگر کسی کے اوپر لعنت کی ہے، ایک مہینہ ہر نماز میں اگر لعنت کی ہے، تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے حفاظ قرآن کو شہید کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حافظ قرآن اور قرآن والوں کی کتنی اہمیت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غمگین ہوئے کہ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ہر نماز کے اندر جو لعنت کر رہے ہیں، نام لے لے کے لعنت کر رہے ہیں۔ خیال کریں جو بچے حافظ بن رہے ہیں، جو اہل قرآن والے ہیں، اہل علم ہے، خیال کریں ان کا، مذاق نہیں بنائیں ان کا، ان کی تعلیم کریں، ہو سکتا ہے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اور قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ آخری بات ہے کہ میں اپنی بات ختم کروں گا، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی وسوسے آتے ہیں، جتنی بھی باتیں آتی ہیں، سب کا اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے کہ دیکھتے ہیں ان وسوسوں کے پیچھے نہیں پڑھنا، سورہ مزمل پڑھیں، آخری رکوع پڑھیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ دیکھو قیام اللیل کرو، مسلمان ہو تو قیام اللیل کرو۔ اگر نہیں کر سکتے اور نہیں کر پاؤ گے تو کم سے کم اتنا ہے علم اللہ تحصوم عذاب علیکم کہ اگر نہیں کر پاؤ گے تو توبہ کرو، فقرؤوا ما تيسر من القرآن۔ نہیں پڑھ سکتے، رات میں نہیں جا سکتے، اتنا تو کرو کہ قرآن کریم پڑھو، جتنا ہو سکے اتنا پڑھو۔ آگے کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه۔ اللہ رب العالمین سب پتہ ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، جانتا ہے وہ کہ تم میں سے کوئی مریض ہوگا، تو کیا مریض ہوگا تو چھوڑ دے قرآن کو؟ نہیں، علم سے یکون منکم مرضى، جانتا ہے اللہ رب العالمین تم میں سے کوئی مریض ہوگا، جانتا ہے تم میں سے کوئی بزنس میں ہوگا، کوئی رزق کی تلاش میں ہوگا، کیا رزق کی تلاش ہونے کی وجہ سے قرآن چھوڑ دے گا؟ نہیں، جب تک وہ فضل ہے۔ اس کے بعد وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ بھی جانتا ہے وہ کہ تم میں سے کچھ لوگ جہاد میں ہوں گے، لیکن کیا قرآن چھوڑ دو گے؟ نہیں، فقرؤوا ما تيسر منه، جتنا ہو سکے پڑھو، چھوڑنا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ کے لائف میں، قرآن کو آپ کھول دو، قرآن سے جڑو، قرآن کو چھوڑو نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اگر اس کے کلام کو چھوڑ کے کوئی عزت نہیں، اس کی کلام کی یہاں پر عزت نہیں تو مطلب اس کی عزت نہیں، اس کی تعظیم نہیں، اور اس کی تعظیم نہیں تو ہماری بھی کوئی عزت اور کوئی تعظیم نہیں ہے۔ اس لیے باتیں سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کے کلام کی اہمیت کو جانیں، اس کے ذریعے سے اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں، اللہ رب العالمین کا کلام صفت ہے، اور اسی لیے اس کی اتنی اہمیت ہے، اسی لیے اتنا چاند سے کہ آپ آسانی سے جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت اعلیٰ اور اونچا مقام اپنا بنا سکتے ہیں۔ لہذا اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ قرآن کی کریم کی جو ہے حفاظت کریں، اس سے جڑیں، اور جو کوتاہی ہوگی اس سے معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔